السلام علیکم۔ اسرار الحق مجاز کی نظم نوجوان سے خطاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسرار الحق مجاز جو ہیں وہ ترقی پسند شاعر ہیں اور ان کی جو انداز ہے، ان کا لہجہ ہے، وہ اقبال کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ہم نے اقبال کی نظم میں اس طرح کے لفظ، اس طرح کا لہجہ دیکھا ہے، اور وہ جیسے اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اسی طرح سے اسرار الحق مجاز بھی نوجوان سے خطاب کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ کہتے ہیں جیسے جلال، روب، دبدبا جیسے برق میں، آگ میں اور بادلوں میں ہوتا ہے، جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے یا کہیں آگ بہت بڑے، وہ کچھ دیر پہلے ایک جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور بہت ساری چیزیں تباہ ہوئیں۔ اس طرح آگ جو ہے وہ بہت خطرناک، روب والی، کسی کے ناقابو میں آنے والی ہے۔ اس طرح جب بادل گرجتے ہیں اور ساتھ میں بجلی چمکتی ہے تو وہ کتنا خوفناک، روب داب والا اور جلال والا منظر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں تم اپنے آپ میں ایسا جلال، ایسا روب اور ایسا دبدبا پیدا کرو۔ کیا کرے وہ؟ کیسا روب ہو وہ؟ کیا کرے؟ اس کا نتیجہ کیا ملے؟ اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ کہ موت جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، جو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے، کہتے ہیں تمہارا زندگی، تمہاری جوانی ایسی ہونی چاہیے کہ موت کو بھی ڈر لگے، موت بھی کانپتے ہوئے سامنے آئے۔ صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ صدائے تیشہ مزدور، محنت کرنے والے کا، مزدور کا تیشہ جو ہے، اس کی آواز جو ہے وہ تمہارے لیے نغمے کی صورت ہوگی، یعنی کہ محنت کرنے سے جو آواز اٹھتی ہے، محنت کرنے کے جو ساز ہیں، محنت کے جو اوزار ہیں، وہ تمہارے لیے خوبصورت نغمے کی صورت رکھتے ہوں، اور تم سنگ و خشت سے، اینٹوں اور مٹی سے، پتھر سے اپنے لیے موسیقی کے آلات انہیں سمجھ، اپنے یعنی کہ جو چیزیں لطف اٹھانے کی ہیں، جو انسان کو جو ہے سرور دیتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فریش ہونا، روح تازہ ہونا، تو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے محنت میں ہونی چاہیے۔ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانگ پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ کہتے تمہارے قدموں پہ ستاروں کی محفل جو ہے، ستارے جو ہیں وہ آسمانوں کی بلندیوں میں جو پائے جاتے ہیں، وہ تمہارے قدموں کی دھول ہونے چاہیے۔ تم اپنے آپ میں ایسی شوخی اور ایسا انوکھا شباب، ایسی تمہاری جوانی، ایسی روب داب والی، ایسی جو ہے وہ طاقتور اور بہادری، جرأت والی ہونی چاہیے کہ تمہارے جو ستارے ہیں وہ تمہارے قدموں کی دھول ہونی چاہیے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ تو یہ ان کا انداز بھی وہی ہے کہ وہ اس ستاروں کو جو ہے وہ گرد راہ سمجھے، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تم ہے۔ علامہ اقبال کا یہ نظم ہے، نظم کا ایک شعر ہے یہ۔ اسی طرح ان کا بھی یہی انداز ہے۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زارے جہاں میں گلاب پیدا کر۔ کہتے تیری جوانی جو ہے یہ پوری دنیا کی امانت ہے، یہ صرف اللہ نے تجھے نہیں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتیں، ہوا، پانی اور یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اسی طرح جوانی ایک نعمت کے طور پہ اللہ نے تجھے دی ہے جو پوری دنیا کی امانت ہے۔ تجھے اس جوانی میں کچھ ایسا کر کے جانا ہے جو انسانوں کو، جو دنیا کو فائدہ دے، بھلائی ان کی ہو اس میں۔ تو بہتر ہے کہ جوانی میں جو دنیا میں جو کانٹے ہیں، جو مشکلات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی راحت کا لمحہ، کوئی گلاب پیدا کر جاؤ۔ تمہاری جوانی کو کسی کام آنا چاہیے، تمہاری جوانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ سکون خواب ہے بے دوستو پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ کہتے ہیں اگر تم آرام و سکون چاہتے ہو، اگر تم زندگی میں جوانی کو ہی جو ہے وہ سکون سے گزارنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ سکون جو ہے وہ بے دست و پا ضعیفی، بڑھاپا جو ہوتا ہے، مرگ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات،
تو بڑھاپے میں انسان اٹھ ہی نہیں سکتا، اس کا خواب تو ہو سکتا ہے، گوئے بے دستوں پائے یعنی ہاتھ پیر ہلنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، اس کا خواب تو سکون ہو سکتا ہے، لیکن جوانی کا نہیں، کیونکہ جوانی تو خود اضطراب ہے، ہلچل کا نام ہے، جوش کا، جذبے کا نام ہے۔ تو تمہیں بہتر ہے تمہارے لیے تم ویسا ہی جذبہ پیدا کرو۔ بہے زمین پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ لیکن کہتے ہیں اس راہ میں چلتے ہوئے تمہارا لہو گر جائے، اگر تم قربان ہو جاؤ، اگر تم اپنے مقصد کے لیے جان دے دو تو پریشان نہ ہو، بلکہ جہاں تمہارا خون گرے وہیں سے تمہارے جو مہکتے گلاب پیدا ہو، یعنی دنیا کے لیے راحت کا، خوشی کا سامان مہیا ہو۔ تمہاری جوانی کو مقصد نہیں گزرنا چاہیے، تمہاری زندگی کو رائگاں نہیں جانا چاہیے، اسی زندگی میں دنیا کے کام آ جاؤ، انسانوں کے لیے کچھ بھلائی کا اور کچھ بڑا کام کر جاؤ۔ اللہ حافظ۔